لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر توفیق عنایت فرمائی کہ ہم بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہو سکے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس مجلس میں اور جہاں کہیں بھی فرش مجلس بچھا ہو وہاں شرکت کرنا انسان کے لیے باعث صد افتخار ہے، کیونکہ ان مجالس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، ان مجالس میں انبیاء آتے ہیں، ان مجالس میں ملائکہ آتے ہیں. لہذا اگر کہیں پر ملائکہ کا آنا نہ ہو تو پوری بزم وہ پوری فضا ہماری روح کے لیے مفید ہوتی ہے. جس طرح پاک ہوائیں، صاف ہوائیں، وہ جو شہروں میں جو ہوائیں چلتی ہیں، آپ کہیں ڈاکٹروں سے پوچھئے تو ڈاکٹر بتاتے ہیں بڑی نقصان دہ ہے آپ کے لیے، احساس نہیں ہو پاتا. لیکن یہ جو دھوئیں ہوتے ہیں، یہ جو گرد و غبار ہوتے ہیں، کتنی بیماریاں فقط یہ ہوائیں لے کر آتی ہے جو انسان سڑکوں پہ سے گزرتا ہے. وہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اگر آپ کھلی فضا میں ہو، جہاں گرد و غبار نہ ہو، جہاں دھوئیں نہ ہو، تو وہ آپ کے جسم کے لیے بہت مفید ہوتی ہے. ہوا تو ہوا ہے، نہیں فرق کرتا ہے ہوا کا پاک ہونا اور ہوا کا آلودہ ہونا. وہ جو فرماتے ہیں یعنی ہم نہیں فرق کر پاتے کہ کون سی ہوا پاک ہے کون سی ہوا آلودہ ہے. یہ جسم کا نشاط بتاتا ہے کہ سانسیں پاک ہوا میں لیتے ہیں یا سانسیں آلودہ ہوا میں لیتے ہیں. اسی طرح گناہوں کی بزم میں جب بیٹھے ہو احساس نہیں ہو پاتا، تمہاری روح کو بیمار کرتی ہے. لیکن جب مجلسوں کی پاک فضا کرتے ہو تو ملائکہ کے منہ سے تمہارا حضور پاک ہو جاتا ہے. یہ صلوات پڑھیں محمد.
کی قسم اپنے بچوں کو لے آئیے. بسا اوقات یہ کہتے ہیں بچے نہیں سمجھتے, بچے نہیں جانتے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو, آپ کیا نہیں. پاک ہوا اور پاک فضا میں آنے کے لیے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. سبھی بات واضح. اگر کہیں نورانی ہوا ہو, اگر کہیں پاک فضا ہو, اگر صحت جسم کے لیے کوئی فضا پاک ہو, بچہ سمجھے نہ سمجھے اس کے جسم کی صحت اسے بتا دیتی ہے کہ پاک ہوا سے آ رہا ہے. لہذا مجلسوں میں آنے کے بعد جو نور اس کے دل تک سرایت کرتا ہے وہ اس کی روح کو شاداب کر دیتا ہے. میں ان ماں باپ سے گزارش کروں, کبھی نہیں ہم تو جسم کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں, یہ کیا سمجھ نہیں, ان کا وجود پاک ہو جائے گا, ان کا وجود نورانی ہو جائے گا. یہاں ملائکہ کا آنا جانا, میں نے کل عرض کیا فوجن ینزل و فوجن یصعد, ایک گروہ ملائکہ کا آتا ہے, ایک گروہ جاتا ہے. یہ ہے وہ پاک فضا. میں روایت دیکھ رہا تھا, امام کے مشہور صحابی, آپ سب نے نام سنا ہوگا, ابو ہارون مکفوف, جو آنکھوں سے نابینا تھے لیکن دل کی آنکھیں اتنی تیز تھیں. جب آنکھوں والوں نے امام کو نہیں دیکھا اور کسی نے پوچھا ابو ہارون تم نے مولا کو دیکھا ہے, کہا مولا کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. مولا کے علاوہ دکھتا ہی کیا ہے, وہ نور ساتے ہے زمین سے لے کر آسمان تک, اس نور کے علاوہ کچھ کائنات دکھے تو سمجھ میں آئے. آنکھوں والوں نے کہا کہاں ہے مولا, اور دل کی آنکھ والے نے کہا کہاں نہیں ہے مولا. دل کی آنکھ والا کہتا ہے کہاں نہیں ہے مولا, آسمان سے لے کر زمین تک جو نور ساتے ہیں وہ فقط میرے مولا کا ہے. یہی ابو ہارون چھٹے امام کے گھر میں تشریف لائے. حضرت کے گھر میں مجلس برگزار ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کام جو کون سا کیا جاتا ہے, یہ سنت ائمہ ہے. حضرت کے گھر میں مجلس سید الشہداء برگزار ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا ابو ہارون تم پڑھو. تو جو فرمایا خدا کی قسم ائمہ کس قدر اہتمام کرتے ہیں, کہا ابو ہارون تم مصائب پڑھو. ابو ہارون نے مصائب پڑھا. حضرت نے پردہ آویزاں کیا, گھر کی عورتوں کو بلایا تاکہ مصائب سید الشہداء سنیں. اور اس کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی حضرت نے ایک جملہ کہا, ابو ہارون یہ جو لوگوں کا مجمع تھا نا جو تم نے دیکھا, اس سے کہیں زیادہ ملائکہ کا مجمع تھا. آپ اپنی تعداد دیکھ ایک سلوات. یہ بہترین وہ عمل ہے خدا کی قسم جہاں پر ملائکہ آتے ہیں. حضرت نے فرمایا ابو ہارون ان انسانوں سے زیادہ یہاں ملائکہ کا مجمع تھا. یہ مرحلہ ہے مجلسوں کا. لہذا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا محرم الحرام کا ایک رزق یہی مجلسیں ہیں, انہیں کب نہ جانیے. خدا کی قسم ایک بہترین رزق ہے. کل عرض کیا نا آپ کی خدمت میں, رزق کو فقط روٹی دال چاول میں آ کر محدود مت کریے. رزق کی دنیا بہت بڑی ہے, رزق کے معنوی کی دنیا اتنی بڑی ہے جو تمہارے قبر حشر نشر ہر جگہ کام آنے والی ہے. لیکن یاد رکھنا رزق کے خدا کے لیے اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھ لیجئے جا کر پڑھیے کتابوں کو کہ میرا اگر مادی رزق پڑھے تو میں کیا کروں. آپ علماء فرماتے ہیں ایک راستہ مادی رزق بڑھانے کا یہ ہے کہ نماز اول وقت پڑھو. ایک مرحلہ ہے. بہت سے لوگ پریشان حال ہوتے ہیں. بعض علماء فرماتے تم اول وقت نماز پڑھو اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہو تو آ کر میرے منہ پہ تھوک دینا. فرما رہے ہیں اول وقت نماز. آپ نماز کو تو نہیں بتاؤ میرے پاس کام ہے, ان کو بتاؤ کہ میرے پاس نماز ہے. بہت سے لوگ نماز ہو جاؤ آخری بچے گا دیکھا جائے گا پڑھ لیا جائے گا. کبھی کبھار ہوتا ہے دیکھیں, کبھی کبھار میں کہیں پھنس گیا ڈیوٹی پہ ہوں وہاں پر موقع نہیں ملا, یہ ایک الگ مرحلہ. کبھی ایسا ہوتا ہے فون پہ ادھر ادھر کی بات فون کٹ جائے تو نماز پڑھیں گے. یہ گھروں کا ماحول کبھی کبھار اذان ہو رہی ہے اور گھر کے ماحول میں کوئی چینجنگ کوئی تبدیلی کوئی بدلاؤ نہیں آتا. یہ حیرت قسم. میں عورتوں اور خواتین سے بھی گزارش کروں اذان کے وقت تھوڑا سی لیٹ کر دی جائے کھانے کو, لیکن اذان کا وقت اگر ہے
تو آپ رک جائیے. آپ کے بچے کو لگے کہ معمولی آواز نہیں ہے, یہ خدا برحق اپنے بندوں کو بلا رہا ہے. یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہونا چاہیے. وہاں پر یہ تھوڑی نہیں ہوتا میں اپنے رشتے داروں سے بات کروں, نہیں, اذان کا وقت ہے, گھر کا ماحول. یہ بچہ دیکھیے آپ 50 مرتبہ اس سے کہیں گے بیٹا نماز وقت پڑھو, بیٹا نماز پڑھو, یہ کرو. یہ آپ کی زبان کی تبلیغ ہے. آپ عمل سے تبلیغ کر کے بتاؤ. آپ کا بچہ اگر گھر میں دیکھے کہ یہاں اذان ہوئی, میری ماں نے چولہا آف کر دیا, یہاں اذان ہوئی, یہاں میرے بابا نے فون کاٹ دیا, کا نماز پڑھ بات کرتے ہیں. 1000 مرتبہ ایک مرتبہ یہ عمل کر کے دکھاؤ, یہ بچہ اول وقت نماز پڑھے. یہ مرحلہ ہے. رزق معنوی عجیب چیزیں ہیں. رزق معنوی یوں نہیں ملتے, خاص مکان ہوتا ہے. آج کی تمہیدی گفتگو آپ اور برداشت کر لیجئے, کیونکہ میں آپ کو تقریباً 2 مہینہ 8 دن کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ جہاں تک آپ آئے ہو یہ سید الشہداء کی جگہ ہے. یہ سید الشہداء نے آپ کو بلایا ہے. یہاں رزق معنوی آ رہا ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا, انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے وہ بخل نہیں کرتی ہے. پرابلم میرا ہوتا ہے, میں محدود ہو جاتا ہوں تو محروم ہو جاتا ہوں. اگر میں اپنی حدود کو تھوڑا سے بڑھا لوں تو وہاں سے محرومیت نہیں ہے. مکان رزق لاتا ہے. کون سا خاص مکان؟ خاص مکان پر خاص رزق ہے. خاص زمان پر, مثلا ماہ مبارک رمضان کا اپنا رزق ہے. تو یہ فرمانے طلوع فجر کا اپنا رزق ہے. بہت سے لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہو, طلوع فجر کے وقت ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. خاص رزق کا وقت ہے طلوع فجر. اور اس کیا کہ رزق کو تھوڑا سے بڑھائیے. رزق کا معنی فقط وہی دال روٹی چاول نہیں ہے. طلوع فجر رزق کا وقت ہے. شب جمعہ رزق کا وقت ہے. یہ خاص زمانے ہیں جہاں پر روایات میں شب جمعہ کا اپنا رزق ہے. جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت رزق ہے. محرم الحرام بھی انہی زمانوں میں سے جہاں آپ کے لیے خاص رزق ہے. مکان کا اپنا خاص رزق ہوتا ہے. آپ سب نے شاید جنہوں نے زیارت کیا ہوگا احساس کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ حرم معصوم میں جائیے نا, ایک خاص نشاط آپ کے وجود میں آتا ہے. یہ احساس کرنے کی چیز ہے, یہ شاید میں جملوں سے نہیں بتا پاؤں. آپ جیسے ہی معصوم کے کسی بھی معصوم کے حرم میں جائیے نا, ایک خاص نشاط آتا ہے. اس مکان خاص کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے میرے وجود میں. کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہاں پر ملائکہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. کروڑوں کی تعداد میں وہاں ذکر پڑھے گئے ہیں, نہ جانے کتنی آیات پڑھی گئی ہیں. حتیٰ روایت میں ملتا ہے کہ جس جگہ پر معصوم کی قبر ہوتی ہے لا یصلی فی ابدا, اس خاص جگہ پر کبھی بھی خدا کی معصیت نہیں ہوئی ہے. اس جگہ کی جو تقدس ہے وہ کیا معلوم ہے؟ لا یصلی فی ابدا. وہ قبر معصوم ہے, وہاں خدا کی معصیت ہوئی نہیں. تبھی اس جگہ کو یہ امتیاز ملا کہ وہ قبر معصوم بن سکے. تو جو فرمائے یہ خاص مکان کا اپنا رزق ہے. آپ دیکھ لیے کربلا کا رزق کیا ہے, آپ تھوڑا غور پر میں رزق کربلا مکان ہے کربلا, وہ خاص جگہ. الحمدللہ آپ میں سے جنہوں نے زیارت کیا ہو اللہ ان کی زیارت قبول کرو, جنہوں نے نہیں کیا ہے اللہ انہیں توفیق عطا کرے, اور انشاءاللہ ہم سب کربلا جائیں. کربلا کا اپنا ایک رزق ہے, ایک رزق خاص ہے کربلا کا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں پورا عالم میں پورے عالم کی باتیں کر رہا ہوں, انبیاء ہوں, ملائکہ ہوں, اوصیاء ہوں, سب ایک کی توجہ کی جانب ہے. سب ایک کی توجہ کربلا کی جانب ہے. آپ نے کتنی علماء سے سن رکھی ہیں کہ ہر نبی کربلا آیا, ہر نبی نے وہاں مصائب دیکھے, ہر نبی کے وجود کے اندر ایک خاص تواضع اور ایک خاص انکساری کربلا کی نسبت آئی ہے. میں روایت عجیب دیکھ رہا تھا, آپ کو محرم الحرام کے اس مہینے میں کامل الزیارت کی روایت ہے, اور بہت معتبر کتابوں میں سے ہے ہمارے یہاں. کامل الزیارات میں ہے کہ کربلا کی زمین کے سامنے ایک مرتبہ زمین مکہ نے افتخار کیا. یہ حدیث اگر آپ لوگ سرچ بھی کرنا چاہیں تو حدیث مفاخرہ کے نام سے روایات کی کتابوں میں ملے گی. مکے کی زمین نے فخر کیا. فخر کرنے کی جگہ بھی ہے نا. مکے کی زمین نے معلوم ہے کیا فخر کیا؟ وَمَنْ مِثْلِي وَقَدْ بُنِيَ عَلَيْهِ بَيْتُ اللَّهِ, کون ہے مجھ جیسا کہ اللہ نے پر اپنا گھر بنایا ہے.
نے افتخار کیا، مکے کی سرزمین نے افتخار کیا، وَمَن مِثْلِي وَقَدْ بُنِيَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتُ اللَّهِ، کون ہے مجھ جیسا کہ اللہ نے مجھ پر اپنا گھر بنایا ہے، وَيَأْتِ النَّاسِ مِن كُلِّ فَجٍّ وَعَمِيقٍ، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ نے مجھے اپنا حرم قرار دیا ہے۔ یہ افتخار کس نے کیا؟ مکے کی زمین میں روایت کا جملہ ہے فَأَوْحَا إِلَيْهَا، اب وہی ہوئی پروردگار عالم کی جانب سے، اسکتی وکفی وغری، ایک مکے کی زمین، کیسا افتخار، کیسا مفاخرہ جب کے سامنے کربلا کی زمین ہے۔ یہ سارے افتخار اپنی جگہ صحیح ہے، یہ روایت کا جملہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، کفی وغری، افتخار کس بات کا، غرور کس بات کا، من مثلی کس بات کا کہ مجھ جیسا کون ہے۔ تجھے معلوم ہے اسی روئے زمین پر ایک زمین ہے جسے ارض کربلا کہتے ہیں، روایت کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے معلوم کرنا ہے تیری حقیقت کیا ہے، تیری حقیقت یہ۔ روایت کی تشبیہ کو دیکھیے، روایت نے عجیب تشبیہ دیا کہ ایک سوئی کو دریا میں ڈالا جائے اور دریا سے نکال لیا جائے، سوئی پہ کتنا پانی رہ جاتا ہے۔ دریا میں سوئی کو ڈالیے اور اس سوئی میں جتنا پانی رہ جاتا ہے، کربلا کے سامنے تیری فضیلت ایسی ہے، کربلا کے سامنے تیری فضیلت، چونکہ معدن فضیلت کا نام کربلا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، عجب نہیں بتایا گیا کعبے کی زمین کو تجھے حرم بنایا اس لیے کہ تو نے حسین کے سامنے تواضع کیا، تجھے حرم اس لیے بنایا۔ لہذا اگر مکان کربلا دیکھیے تو خدا کی قسم کربلا کی زمین کی عجیب برکت ہے، عجیب رزق حاصل ہوتا ہے کربلا کی سبزی۔ یوں ہی تو انبیاء نہیں آتے۔ میں روایت دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم میں چاہ رہا ہوں آپ آمادہ ہو اور آپ کو معلوم پڑے کہ اللہ نے آپ کو کس در سے وابستہ کیا ہے۔ ابو حمزہ صومالی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، دعائے ابو حمزہ صومالی کافی مشہور ہے، امام سجاد علیہ السلام کے کہ اصحاب میں سے ہیں۔ ابھی ہمارے زمانے میں زیارت کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، گزشتہ زمانوں کی قسم کربلا کی زیارت بڑی سخت تھی، جانیں دینی پڑتی تھیں، ماؤں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں تو کربلا کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اور خاص کر بنی امیہ اور بنی مروان کے زمانے میں کربلا کی زیارت بڑی سخت تھی، جان پر کھیل کر جاتے تھے یہ ظاہرین کربلا۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں، روایت عجیب روایت، ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں مروانی حکومت کا آخری دور تھا، میں کوفے سے چھپ چھپا کر جب کربلا پہنچا ہوں، رات کی تاریکی تھی، میں چاہتا ہوں داخل ہونا، ایک مرتبہ مجھے روک دیا گیا، کہا ابھی وقت نہیں ہے، زیارت آج ممکن نہیں ہے، ہم تڑپ گئے، زیارت ممکن نہیں ہے، کنی آج ممکن نہیں۔ تھوڑا وقت گزرا طلوع فجر کے بعد، اور پہلے میں تھوڑا سے اور پہنچا، پھر وہی ملک نے آ کر مجھے روک دیا اور کہا نہیں ابھی وقت نہیں ہے۔ من انت اللہ، کون ہو تم جو بار بار مجھے روک دے رہے ہو؟ تمہیں خبر بھی ہے کہ میں کتنی مشکل سے آیا ہوں؟ آج زیارت نہیں ہے، آج 70 انبیاء کے ساتھ موسیٰ کا قبر حسین کی زیارت کربلا، یہ ہے وہ زمین، بس زمین کربلا کا اپنا رزق ہے، اسی طرح زمان کا اپنا رزق ہوتا ہے۔ جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں محرم الحرام، زمان کا اپنا ہر زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ طلوع فجر اور ظہر کے وقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ماہ مبارک رمضان میں جو دعا کرتے ہو دیگر مہینوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زمانے کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، زمانے کے اندر اپنی ایک راز ہوتا ہے، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں قرآن سے مثال دوں، ہر زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میرے بچوں کو شاید وہ واقعہ، چونکہ اب یہ واقعہ بہت آسانی سے پڑھنا ہو گیا ہے، جب سے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا چلا ہے، باتیں بتانا بڑی آسان ہو گئی، ورنہ بڑی طول و تفصیل کے ساتھ اس مرحلے کو ذکر کیا جاتا تھا، لیکن کم از کم اس ریئل باپ کی نگاہوں میں آپ جانتے ہیں کہ جناب یوسف کو
ان کے بھائیوں نے اس طرح کنویں میں ڈالا اور چاہتے تھے کہ یوسف اس دنیا سے چلے جائیں اور بابا سے دور ہو جائیں، اور ساری مشکلات اور سارے مصائب آپ سب کو معلوم ہے کہ باپ سے دوری کا مصائب، غلام فروشوں کے بازاروں میں جناب یوسف کو لے جا کر بیچ دینا، اور پھر اس کے بعد یہ تو طے ہے نا، میں جملہ ہمیشہ اس چیز کو کہتا ہوں، پوری دنیا اگر مل کے چاہے تمہیں ذلیل کرنا اور خدا تمہیں عزیز بنا چاہے تو تمہارا خدا اتنا طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں کنویں کے اندھیرے سے نکال کر مسند مصر پہ بیٹھا پوری دنیا اگر چاہے تمہیں ذلیل، فقط خدا کے بندے ہو جانا، کسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت دیے ہی نہیں، خدا نے عزت اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ذلیل بھی خدا کرتا ہے، خدا جان بوجھ کرتا ہے، جب ایسے کام ہم کرتے ہیں جہاں ذلیل ہونا ہو تو خدا ذلیل کرتا ہے، اور اگر پوری دنیا تمہیں عزیز بنائے اور خدا نہیں بنانا چاہتا، عزیز نہیں بن پاتا۔ اور دیکھ لو پوری تاریخ آ کر دیکھ لو، کسی کے لاش کو پامال کیا گیا تاکہ اسے ذلیل کیا جائے، خدا نے کہا اس کے روضے کو ایسا بنا دوں گا کہ کروڑوں لوگ آ کر وہاں پر غلامی پہ افتخار کریں گے، اور جو مسند پہ بیٹھے تھے آج ان کا عالم یہ ہے کہ بغیر لعنت کے کوئی نام نہیں۔ لبیک یا حسین، 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 حیدری محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل پوری دنیا مل کر چاہے اگر ذلیل کرنا، خدا عزیز بنانا چاہتا ہے، ذلیل نہیں کر سکتا، اسے یقین کرو، خدا کی قسم اسے یقین کرو۔ اسی لیے تو مولا فرماتے الہی کفا دی عزا ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، میرے اللہ علی کے افتخار کو بس اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے، اور علی کی عزت کو بس اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ اس بندگی میں تمام عزت نہا ہے خدا کی قدر۔ اگر خدا عزیز بنانا چاہے نا، جناب یوسف کو ان لوگوں نے ذلیل کرنا چاہا، آپ مجھے انصاف سے بتاؤ، سورہ یوسف کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے، آپ نے ایک مرتبہ اس کو سیریل کے انداز میں دیکھا ہے، میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھیے، عبرتیں لو وہاں سے، عبرتیں خدا کی قسم۔ دیکھو پوری دنیا ایک خدا کے بندے کے پیچھے پڑ گئی یا نہیں پڑ گئی، پوری دنیا اس خدا کے بندے کے پیچھے پڑی یا نہیں پڑی، زلیخا، یوسف کے بھائی، نہ جانے پورا سسٹم مخالف تھا، پورا سسٹم مخالف تھا۔ قید خانے میں ایک جملہ اور یاد رکھیے گا، اولیاء خدا کو تم قید خانے میں بھیج کر ان کے ظاہری وجود کو اندھیرے میں رکھ سکتے ہو، لیکن ان کا کردار ایسا آفتاب اپنے وجود سے نکالتا ہے کہ ہزاروں سال بعد بھی ان کا ذکر ہوتا ہے۔ قید خانے کے اندھیرے میں تم نے یوسف کو چھپایا، لیکن یوسف تو خدا کا بندہ ہے، چھپنے والا کہاں ہے، اس کا کردار خود خدا روشناس کرے۔ وہ سارے مرحلے ہوئے، اس کے بعد میں عرض کر رہا، میں اپنے موضوع سے زیادہ دور نہ جاؤں، میں عرض کر رہا زمانے کا اثر ہوتا ہے، ہر زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ شب جمعہ اگر آپ جو دعا ہوگے، طلوع فجر کے وقت جو آپ دعا ہوگے، اس کا ایک خاص اثر ہے، ایک خاص اثر ہے۔ اب جب یہ پورا واقعہ ہو گیا، بچوں کے ذہن میں آ گیا، یہ پورا واقعہ ہو گیا، ایک ایسا موقع آیا جب یوسف کے بھائیوں کو ندامت ہوئی، جب لگا کہ ہم غلط ہیں۔ قرآن اس منظر کو بڑے حسین انداز میں نقل کیا، وَقَالُوا یا ابانا استغفر لنا، اے میرے بابا، اے ہمارے بابا، استغفر لنا، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے لیے آپ استغفار کریے، ان کننا خاطئین، بابا ہم لوگ گنہگار ہیں، بابا ہم لوگ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہنر ہے، خدا کی قسم، غلطی ہے ایکسیپٹ کرو، خدا کے حضور میں اکڑو مت، خدا کے حضور میں اکڑو نہ۔ ایک چیز اور سنو بریکٹ میں، اور اپنے گناہوں کے لیے بے وجہ عذر تراش مت کرو۔ ایک کام چلا ہے نا، ایک کام اسے غلط، اب 50 چیز لاتا ہوں اس کام غلط کرنے کو صحیح کرنے کے، یہ مت کرو۔ خدا کے حضور میں صاف سیدھی بات کرو،
سیدھی بات، خدا سے کون سی مکاری، خدا سے کون سی مکاری؟ خدا تو جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے. خدا کے سامنے آ کر ایکسپٹ کرو نا، میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے خطا ہوئی، تو نے کہا ادعونی استجب لکم، میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں تمہیں قبول کروں. دیکھیں ایک دم دو ٹوک لہجے میں اگر کئی بات کرو تو خدا کے حضور میں کرو. وہاں زیادہ بہت زیادہ آپ کو لطافت اور زبردستی کے نخرے اور ناز اور یہ وہ کی ضرورت نہیں ہے. آ کر کہو میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. خدا تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے. اگر یہ جملے کی اگر میں وضاحت کر سکا کبھی انشاءاللہ کروں گا. بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے. تمہیں جہنم کے لیے خدا نے خلق نہیں کیا ہے، تمہیں جنت کے لیے خدا نے خلق کیا ہے. ہم اگر جہنم ہیں تو اپنی وجہ سے جاتے ہیں، وگرنہ انتظام سب جنت میں جانے کے. لہذا آؤ خدا کے حضور میں. یہ لوگ آئے، معمولی جرم تو نہیں تھا. یہیں پر آپ کو ایک خدمت میں بشارت بھی دوں نا، معمولی جرم. ولی خدا کو ذلیل کرنا چاہا، ولی خدا کے ساتھ اتنا سب کچھ برا کیا. آئے، لوٹ کر آئے. آپ یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہو، میں جو اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس سے بڑی خطائیں تو ہماری نہیں ہے نا کہ ہم نے ولی خدا کے ساتھ کوئی گستاخی کیا ہو. لہذا مایوس مت ہونا کہ نہیں اب کیا لوٹے. نہیں، خدا بیٹھا ہے، خدا تمہیں معاف کرے گا. خدا کی قسم میں ممبر حسینی سے کہہ رہا ہوں، تم سچے دل سے ٹوٹ کر آؤ تو صحیح. خدا کیوں نہیں معاف کرے؟ اس نے بلایا ہے تمہیں معاف کرنے کے لیے. اور ایک جملہ کہوں، اگر اسے نہیں معاف کرنا ہوتا تو تمہیں فرش مجلس تک نہیں لاتا. اگر اسے نہیں معاف کرنا ہوتا تو اس فرش مجلس تک تمہیں نہیں لاتا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے، فرش مجلس پہ بلایا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہاری بخشش کر سکے، تاکہ تمہاری مغفرت کر سکے. قالوا یا ابا نستغفر لنا، کہا اے میرے بابا، اے ہمارے بابا، استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئین، بابا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. استغفار کریے، طلب توبہ آپ کریے تاکہ خدا ہمیں بخش دے. اب یہیں پہ کچھ لوگوں کا اور جواب دے دوں بس اشاروں میں. بعضوں کو آتا نہیں، خدا سے ڈائریکٹ مانگیے. توجہ فرمانے. اور پھر ان سے پوچھتے توسل پہ قرآن میں دلیل کہاں ہے؟ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. بہت بعض لوگ ایسا آستین پلٹ کے قرآن کے بارے میں باتیں کرتے جیسا پورا قرآن انہوں نے گھول کے پیا ہے اور کسی کو آیت یاد نہیں ہے. اور اس قرآن مجید اور یہاں پر تو عمل بھی ولی خدا کا ہے. توجہ فرمائیے. وہ جو بدعت کے فتوے لگاتے ہیں نا، توسل مت کرو، خدا سے ڈائریکٹ مانگو، کیا ضرورت ہے کسی کو وسیلہ بنانے کی. خوب اتنی تبلیغ کرنے کا شوق ہے، ذرا جناب یعقوب کو جا کر تبلیغ کرو. جناب یعقوب کو تبلیغ کرو. جناب یعقوب نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا بابا آپ وسیلہ بنیے استغفار کا. جناب یعقوب بھی تو کہہ سکتے تھے ارے نہیں توسل کیسا، ڈائریکٹ خدا سے مانگو. فرمایا نہیں، نبی ہے کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے. جناب یعقوب یہی روکتے تھے، مجھ سے مت کہو، خدا کے سامنے جاؤ، خدا سے مانگو، خدا سے کہو، وہ تمہارے لیے مغفرت کرے گا، مجھے کیوں وسیلہ بنا رہے ہو؟ لیکن جناب یعقوب نے کہا قالا استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے طلب توبہ کروں گا. اب تو مطلب سمجھ میں آ گیا نا. اگر ولی خدا کے حضور میں ہم آ کر کہتے ہیں اے میرے مولا آپ وسیلہ بنیے تو یہ وہی عمل ہے یہ خدا کے سامنے خضوع بتاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد ولی قرآن میں موجود ہے. آپ قرآن کی آیتوں کو نکال دو اور بات بھی بات کرو توسل کی، اور پھر ہمیں سمجھاؤ کہ ولی خدا کے سامنے نہ جاؤ. میں ایک جملہ اور کہوں، اگر یوسف کے بھائی ولی خدا کے پاس جائیں تو ولی خدا کہیں قالا سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے توبہ کروں گا. اگر یعقوب کے پاس جائیں طلب توبہ کے
تو قرآن اس منظر کو نقل کرے. اگر ہم فخر یا یوں کہوں اور آسان، جس کے وسیلے سے یعقوب دعا مانگتے یعقوب دعا مانگتے ہوں. اب اگر ہم اس کے حضور میں جائیں، وہاں معصوم فرماتے نحن باب اللہ، خدا کے دروازے ہم ہیں، ہمارے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتے. یاد رکھیے میری اس بات کو، جو بھی ان کے بغیر خدا تک گیا ہے وہ خدا تک نہیں گیا، اپنے وہم و خیال تک گیا ہے. چونکہ خدا تک جانے کا ایک راستہ ہے، علی و اولاد علی. اس کے علاوہ جہاں تک پہنچے ہو صرف وہم و خیال ہے. یہ تم نے خدا بنایا ہے، اور نے جو خدا بنایا ہم نے دیکھا ہے. وہ آتا ہے گدھے پہ سوار ہو کر ہے، پھر نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. مولا فرماتا ہے اے میرے اللہ تو غنی ہے، علی فقیر ہے، تو بے نیاز ہے، علی نیاز مند ہے. اور خدا کے بارے میں جانو تو خدا کہتے کہ تھے کبھی مناجات علی کو پڑھو تو پتا چلے عشق خدا کیا ہوتا ہے. آؤ آ کر دعائے کمیل میں عشق علی کو دیکھو. لا يمكن الفرار من حکومتک، میرے اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، تیری حکومت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا. اور پھر فرماتے ہیں جہنم کی آگ تو برداشت ہو سکتی ہے لیکن تیری فرقت برداشت نہیں ہوتی. اور یہ عشق توحید علی سے سیکھو. اس کے علاوہ کہاں جا رہے ہو دنیا والوں توحید سیکھنے؟ علی کے علاوہ کوئی تمہیں توحید بتائے گا؟ اور توحید کے تمام مرحلے جہاں پر عشق خدا پیدا ہوتا ہے وہ فقط ذات علی ہے. اب یہ مرحلہ ہے. اب جو میں آپ کی خدمت میں بات بہت دور تک چلی گئی، جو میں لوٹ کر آ جاؤں. زمانہ فرق کرتا ہے. کہا بابا دعا کر دیجئے. اب یہاں مولانا تشریف فرما ہے سوف استغفر لکم، یہ نہیں کیا کہ آ گئے چلو توبہ کر دیتا ہوں. کہا ان قریب آئندہ میں تمہارے لیے دعا کروں. یہ لفظ صوفہ جو عربی گرامر کے لحاظ سے ہے، یہ سین و صوفہ جب آتا ہے تو ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. یا نبی اللہ، میں کہہ رہا تھا زمانے کا اپنا اثر ہوتا ہے. یہ زمانے کا اثر کیا ہے؟ ابھی ان لوگوں نے کہا توبہ کریے ہمارے لیے، طلب مغفرت کریے. کنی سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں ان قریب تمہارے لیے طلب توبہ کروں گا، میرا رب غفور الرحیم ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام وَأَخَّرْهَا إِلَى سَحْرِ اللَّيْلِ، امام نے فرمایا در حقیقت یہ جناب یعقوب نے جو کہا کہ ان قریب تمہارے لیے توبہ کی مغفرت اور طلب کروں گا، امام فرماتے جناب یعقوب نے چاہا یہ کہ یہ مرحلے استغفار شب جمعہ کے دن تک جائے. امام فرماتے اخرها الى سحر لیلۃ الجمعہ، لیلۃ الجمعہ کی سحر تک کا کیا، چونکہ وہ خاص وقت ہے. جیسا نہیں ہوتا، ہر وقت ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے، ہر زمانہ ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے، ہر وقت ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا میری بیٹی، یاد رکھنا جمعہ کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے، یہ حدیث انشاءاللہ آپ کو بھی یاد رہے گی. جمعہ کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے جس وقت میں دعائیں رد نہیں ہوتی، جس وقت میں دعائیں رد نہیں ہوتی. بی بی نے فرمایا بابا وہ کون سا وقت ہے؟ دیکھیں وقت میں نے عرض کیا نا، ہر زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا. بابا وہ کون سا وقت ہے؟ وہ استجابت دو، اس لیے ہمارے یہاں بیواری دو اس وقت خاص دعائیں کرنے کو، خاص دعائیں بیواری دو ہیں. بہرکیف میں اپنے مرحلے پہ آ جاؤں، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہے. محرم الحرام ہے، یہاں تک آپ کو لانا تھا کہ یہ محرم الحرام ہے، یہاں کا اپنا خاص رزق ہے.
یہ اور یہ بھی عرض کروں جو رزق اس محرم میں ملے گا اگلے سال نہیں ملے گا، اگلے سال دوسرا رزق ہے. یہ بھی اگر وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، ایک رات کا جو یہ رزق ہے نا یہ آج ملا، اگلی شب جو رزق آئے گا وہ دوسرا رزق ہوگا. حتی محرم الحرام کا 1444 محرم الحرام کا جو رزق تھا وہ ختم، اب 1444 محرم چلے گا. اور یہاں کا بھی شب اول کا الگ رزق ہے، شب دوم محرم کا الگ رزق ہے، ہر رزق الگ الگ ہے. لہذا یہ دروازے رزق بند ہو جاتا ہے. اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج پہلی رات محرم کی تم نے کیا حاصل کیا. یہ کل قیامت میں کھلے گا کہ کون سا رزق مجھے آج کی شب میں نصیب ہوا ہے. میں نے کل عرض کیا ایک رزق محرم الحرام کا کیا مجلس، ایک رزق اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک رزق ہے مجلس امام حسین کے علاوہ محرم کے رزق میں نے عرض کیا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس مسئلے کو کنٹینیو، لیکن بہت اہم موضوع جو آپ کی خدمت میں کل سے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ دوسرا رزق محرم کا زیارت امام حسین. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین و زیارت الحسین. یہ بھی تو مانگو اللہ سے، شفاعت حسین بھی ملے اور زیارت امام حسین. یہ رزق ہے، یہ خدا کی قسم محرم کا بہترین رزق کیا ہے؟ زیارت سرکار سید، معمولی چیز ہے. زیارت سرکار سید الشہداء کوئی معمولی مرحلہ ہے. آپ دیکھ لیجئے رزق کے زیارت جس کو مل جائے. میں عجیب روایت دیکھا ہے آپ کی خدمت میں سنوں کیونکہ آپ بہت اچھی طریقے سے سن رہے ہیں. مرحلہ زیارت امام حسین کا رزق کیا معلوم ہے؟ عجیب ہے. روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے. سرکار سید الشہداء وارد ہوئے اور آ کر سینے پیغمبر پہ سو گئے. سرکار سید الشہداء وارد ہوئے، آ کر سینے پیغمبر. یہ عجیب محبت ہے. خود ہمارے لفظوں میں کہاں طاقت ہے ہم اگر پیغمبر اور امام حسین کی الفت اور محبت کو بتا سکے. پیغمبر کو سکون ملتا ہے حسین کی ذات سے. پیغمبر کی روح کا نام حسین ہے، پیغمبر کی جان کا نام حسین ہے. اگر سینے پیغمبر پہ سو گئے، ایک زوجہ رسول دیکھا چاہتی ہیں کہ امام حسین کو ہٹا دے سینے سے. بتا پیغمبر نے کہا ہرگز یہ نہ کرنا، ہرگز یہ نہ کرنا. یہ روح کا روح ہے، تسکین پیغمبر کا نام حسین ہے. میں وہ مرحلہ یاد رکھیے گا. دوسرا رزق کیا ہے؟ زیارت امام حسین. یہ چاہتی ہٹانا، پیغمبر نے کہا ہرگز یہ عمل نہ انجام دینا، حسین میری روح کا نام ہے. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں، لیکن پیغمبر بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں فضائل امام حسین بیان کرنے. تو فرما رہے ہیں ہم سے کہتے بار بار کہ فضائل پیغمبر بھی بہانا. پیغمبر نے فقط اتنا نہیں کہا کہ حسین میری روح کا نام ہے، پیغمبر نے کہا ہرگز نہ کرنا. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا شہید ہوگا. اور پیغمبر فرماتے جو کوئی بھی زیارت امام حسین رزق ہے، جو کوئی بھی اس عزت کو جائے گا اسے میرے حج کا جو فرمائیے گا. خدا کی قسم حج کا ثواب پیغمبر لگوں آپ کی خدمت میں وسیع کی ایک ضربت سبحان اللہ سکلین کی عبادت بھاری ہو گئی. تو جو شاید آپ نے محسوس نہیں کیا کہ وسیع کی ایک ضربت سکلین کی عبادت پہ بھاری ہو جائے. اس وسیع کے نبی کے ایک حج کا ثواب ہے زیارت امام حسین. میرے حج کا یہ روایت میں جو تاکید ہے میرے حج ایک ثواب کے حج کا ثواب کیا مجھے تو نہیں پتا. اب کون لے کر آؤ اور پیغمبر کے حج کا ثواب کا اندازہ لگا کے بتاؤ. یہ بہت ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کے حج کا ایک آپ حج انجام دیں گے اس کا ثواب ظاہر امام حسین کو ملے گا. پیغمبر نے فرمایا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر نے فرمایا 2 حج کا ثواب. تعجب اور بڑا یا رسول اللہ 2 حج کا ثواب. پیغمبر نے فرمایا 3 بڑھا 10 حج کا ثواب، 18 حج کا ثواب، 25 حج کا ثواب. معلوم ہے روایت 99 حج. پیغمبر نے ذکر فرمایا کہ میرے 99 حج کا ثواب ظاہر امام حسین کو ملے گا. اب کسی کی مجال
جو آ کر دے کہ پیغمبر کا حج مقبول ہے، پورے عالم انسانیت سے پیغمبر کا حج مقبول نہیں ہے۔ حج اگر قبول نہیں ہے تو پھر تو کچھ قبول نہیں ہوا نا۔ پیغمبر کا حج مقبول ہے، یعنی ایک زائر حسین کو کیا ملتا ہے؟ 99 حج مقبول پیغمبر کا ثواب ہے زائر امام حسین کے لیے۔ محرم کا ایک رزق زیارت سرکار سید الشہداء ہے، نہیں جا سکتے وہ بہت آسانیاں ہیں۔ یہ زیارت عاشورہ، مجھے امید ہے خدا کی قسم آپ کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ سال بھر زیارت عاشورہ پڑھتے ہو، لیکن اگر نہیں پڑھتے ہو تو خدا کی قسم ان 10 دنوں میں کم سے کم 40 تک نہیں پڑھ سکتے تو ان 10 دنوں میں زیارت عاشورہ مت چھوڑنا۔ یہ رزق ہے، زیارت عاشورہ تمہارا رزق ہے۔ محرم کے رزق کا نام زیارت عاشورہ ہے۔ خدا کی قسم میرے التماس سے گزارش استدعا ہے، ان 10 دنوں میں تو کم از کم زیارت عاشورہ مت چھوڑنا۔ زیارت عاشورہ نہیں پڑھ سکتے، 100 سلام نہیں پڑھ سکتے، 100 لعنت نہیں، 7-8 منٹ لگے گا۔ اگر بہت دھیرے آپ پڑھنے والے ہو نا، 10 منٹ 15 منٹ، آپ کو میں خاص کروں آپ کی ہدایت کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آپ حسین کے لیے 15 منٹ زیارت عاشورہ۔ معلوم ہے روایت کیا ہے؟ یہ روایت نہیں ہو تو میں پڑھ نہیں پاؤں، خود امام محمد باقر علیہ السلام حضرت فرماتے جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے کمن اس مع الحسین علیہ السلام، اگر کوئی زیارت عاشورہ پڑھتا ہے گویا وہ حسین کے ساتھ شہید ہوا۔ کیا مانا پھر میں اس کا؟ گویا وہ یعنی گویا آپ کو بتا رہے کہ آپ کس صف میں چلے جاؤ گے۔ بار بار زیارتوں میں پڑھو فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، زیارت عاشورہ بتائے گی کہ سن 61 ہجری میں کس لشکر میں کھڑا ہوں۔ زیارت عاشورہ بتائے گی۔ ایک زیارت پڑھنا یہ بھی نہیں کر سکتے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے میں اور آسان بتاؤں، دن بھر میں ایک مرتبہ السلام علیک یا ابا عبداللہ کہو تو یہ جملہ کہو، خدا کی قسم سلام کرو حسین کو۔ زیارت سرکار سید الشہداء رزق ہے، خدا کی قسم رزق ہے، یہ وہ عظیم رزق ہے۔ زیارت سرکار سید الشہداء جیسا رزق کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ اگر خود زیارت پہ ایک مجلس پڑھی جائے تو نامکمل رہے۔ آپ سمجھتے ہیں زیارت سرکار سید الشہداء کیا؟ آخری رزق عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک آخری رزق جو آپ کو محرم میں ملتا ہے، اشک غم سید الشہداء۔ یہ اشک امام حسین کیا ہے؟ رزق۔ وقت میرے پاس نہیں رہ گیا ورنہ خدا کی قسم اشک امام حسین کیسا رزق ہے۔ ہر رزق کے اپنے اثر ہوتے ہیں نا، اشک امام حسین کا اثر معلوم ہے کیا ہے؟ کئی اثرات ہیں روایت میں اشک امام حسین کے اثرات ہیں، کیا چینجنگ لاتے، جس طرح نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ تنہا الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں فحشاء و منکر سے بچاتی ہے۔ روزے کے بارے میں قرآن الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہارے وجود میں تقویٰ لاتا ہے۔ حج و عمرے کے بارے میں ارشاد واعتمروا یصلح ایمانکم، حج و عمرہ کرو تاکہ تمہارے ایمان سالم ہو جائے۔ ہر چیز کا اپنا اثر ہے۔ اسی طرح اشک امام حسین کا اثر کیا ہے؟ اشک امام حسین کا اثر کیا ہے؟ یہ اشک کیا چینجنگ لاتا ہے؟ یہ اشک عزا کیا بدلاؤ لاتا ہے؟ میں اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہوں، آپ کی خدمت میں کروں ایک اثر بتاؤں اشک امام حسین کا۔ جب روتے ہو تو حسین تمہاری طرف دیکھتے، میں روایت دیکھا، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، جب روتے ہو تو حسین تمہاری طرف، حسین اگر کسی دیکھے تو پھر اس سے بڑی نعمت کائنات میں ملتی ہے۔ روایت کا جملہ ہے من یبکی ہے انہو ینظر، حسین اس کی جانب دیکھتے۔ اللہ مولا ہم گنہگاروں کے چہروں کی جانب دیکھتے، انہو ینظر الی من یبکی ہے، ہر اس انسان دیکھتے ہیں جو ان کے لیے روتا ہے۔ پھر اس کے بعد کا جملہ معلوم ہے روایت کا ہے فَلْيَسْتَغْفَرُوا لَهُ، حسین اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ اب وہی جملہ کہو نا، آ کر وہی جملہ کہو، حسین ابا عبداللہ ہے، یعنی بندگان خدا کے باپ ہے۔
ہم بھی آئیں آ کر کے یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے بابا ہمارے لیے دعا کر دو، اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ، ہم سب خطاکار ہیں مولا۔ اللہ حسین سے کہنا بھی نہیں پڑتا، آپ روتے ہو، روایت کا جملہ ہے فَلْيَسْتَغْفِرْ لَهُ، حسین اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی آواز سے گریہ بند ہو، اس کے بعد میں کیا جملہ ہے وَيَسْأَلُ أَبَاهُ الْإِسْتِغْفَارَ، صرف خود استغفار نہیں کرتے تمہارے لیے، بلکہ اپنے بابا علی سے کہتے بابا آپ نے استغفار کرو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں بات گیا تھا، بس آپ کی آواز دیکھیں بلند ہو گئی۔ میں دوسری اثرات انشاءاللہ کسی دن اور آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ شب دوم محرم ہے، روز اول محرم تمام ہوا، شب دوم محرم ہے، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ بڑا سخت ہے نا، بڑا سخت ہے۔ شب دوم محرم سمجھتے ہو نا، شب دوم محرم بڑا سخت مرحلہ ہے۔ کل تک ہم انتظار کر رہے تھے محرم الحرام کا، کتنی تیزی سے یہ مہینہ گزرتا ہے۔ ابھی تو مولا پہ دل کھول کر ہم نے یا حسین یا حسین، ایک دن محرم کا گزر گیا۔ ارباب رضا پہلے آپ کی خدمت میں دن کی مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ حسین جا رہے ہیں مدینے سے، حسین نہیں جا رہے، مدینے سے روح فاطمہ بھی جا رہی ہے، مدینے سے روح پیغمبر بھی جا رہی ہے، سارا مدینہ ویران ہو گیا، حسین جا رہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے جانے کا انداز الگ ہے، جانے کا انداز الگ ہے، تمام بیویاں آمادہ ہیں۔ آپ غور کر سکتے ہو، تصور کی دنیا میں اپنے آپ کو مدینے میں پہنچاؤ، ارے جس بیوی کا عباس جیسا غیرت دار بھائی ہو، تو آپ مجھے انصاف سے بتاؤ کہ سفر کا انتظام کیسا رہا ہوگا۔ اللہ کسی کو اجازت نہیں ہے بام خانہ پہ جائے، چونکہ آج ثانیہ زہرا جا رہی ہے۔ آپ سمجھیے نہیں سمجھے مجھے نہیں پتا، زینب اس بیوی کا نام ہے نا۔ جب آتی ہے نانا کے مزار پر تو 3 معصوم ساتھ آتے، زینب جب نانا کے مزار پہ آتے 3 معصوم پردے کے لیے ساتھ آتے، علی مرتضیٰ آ کر چراغ کو خاموش کر دیتے ہیں۔ ارے ثانیہ زہرا رہی ہے، آج علی کے بیٹے کو ویسا ہی انتظام کرنا ہے، لہذا ہماری یہاں سجا دی گئی ہے۔ ایک ایک بیوی آتی ہے، آپ ان تمام منظر کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ ام لیلہ آئی ہیں، آگے بڑھے ہیں، ماں کو سوال کیا ہے، آئی ہے، رباب کو سوال کیا گیا، فروہ آئی ہے، فروہ کو سوال کیا گیا۔ ایک ایک بیوی آتی رہی، کبھی قاسم بڑھے، کبھی آ کر علی اکبر بڑھے، لیکن ارباب رضا مقتل کہتا ہے کہ ایک ایسی بیوی آئی ہے کہ حسین نے مسند چھوڑا، عباس آگے بڑھے اور محمد دوڑے، علی اکبر آگے بڑھے۔ ارے یہ کون بیوی ہے؟ یہ علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ میں کہوں گا یہ مدینہ ہے، یہ پردے کا انتظام ہے۔ تو کل 11 محرم جب نامحرموں کا مجمع ہوگا، زینب ہوگی، ایک بیمار امام، ایک بھی اماں، نبی سید سجاد موجود ہے۔ اجرکم اللہ۔ جانتی ہوں مرحلہ کیا ہے؟ میں چاہ رہا ہوں دھیرے دھیرے آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی، اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کر۔ معلوم ہے کیا مرحلہ ہوا؟ قافلہ کیسے گیا مجھے نہیں بتانا ہے۔ ارے جا کر جناب صغرا نے کیسے جاتا ہوا قافلہ دیکھا، مجھے خبر نہیں ہے، میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں جناب صغرا کے مسائل پڑھ سکوں۔ نہیں جانتے اس مرحلے تک جب یہ قافلہ بڑھتا گیا، ایک مرتبہ آواز ہی نہیں قافلہ روکا جائے، قافلہ رک گیا، کسی نے خبر دیا جناب عبداللہ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جناب عبداللہ آئے، جناب امام حسین سے باتیں کی اور کہا مولا اگر اجازت
اجازت ہو تو میں ثانی زہرا سے ملاقات کر لوں. ایک مرتبہ امام نے فرمایا عبداللہ کیسی باتیں کرتے ہو, تمہاری شریکہ حیات ہے, جا کر باتیں کر لو. جانتے ہو جناب عبداللہ آئے, محمل زینب کے قریب پہنچے, ابھی محمل کا پردہ ہٹایا نہیں تھا. ایک جملہ آ کر کہتی عبداللہ اگر لینے آئے ہو تو یاد رکھنا زینب زندہ واپس نہیں زندہ واپس نہیں جا پائے گی. زینب حسین کے بغیر نہیں سکتی. بی بی میری مجال ہے, میں آپ کو واپس لے جاؤں. یہ بی بی جب سفر پہ جاتے ہیں نا تو سامان صدقہ ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہ بی بی میں اپنے 2 بچوں کو لے کر آیا, یہ سامان صدقہ کرایا. یہ بی بی ایک کو میری جانب سے, ایک کو اپنی جانب. حضرت اللہ فضل بابیدہ یہ قیامت کا منظر ہے. یہ قافلہ کہتے گیا شب دوم میں محرم نہ ہوتی میں مسائل یہی تمام کر دیتا, لیکن البابیدہ آپ سب جانتے 2 محرم وہ گھڑی ہے جب حسین والد کربلا ہوئے. کس طرح حسین والد کربلا ہوئے آپ سب جانتے ہیں. جب حسین والد کربلا ہوئے ہیں, حسین کی سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے. مولا فرماتی کون سی جگہ ہے, یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہاں کے لوگوں کو بلایا گیا. حضرت نے سوال کیا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا عرض نینوا کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کوئی اور نام ہے؟ کہا غازریہ نام ہے. اسی طرح حضرت سوال کرتے رہے. ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا ارے کوئی اور نام ہے؟ کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں. اسے کرب و بلا کہتے ہیں. بدر بابیدہ فاطمہ کا لال سواری سے نیچے آیا, ایک مشت خاک اٹھائی, سونگھا, کہا یہی وہ زمین ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. ارے اسی